20 ستمبر پر جو تاریخ رقم ہوئی اور ایک نئی تحریک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آغاز ہوا، اس کا اعلانیہ جاری ہوا۔ اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ سے اس پس منظر میں ان ڈیولپمنٹس کی بات کریں۔ آج 4 دن ہوئے ہیں، 24 سپٹمبر 24 تاریخ ہے، اور جو 20 تاریخ کا اعلانیہ جاری ہوا اور اس میں جو اعلانات ہوئے، نہیں پتا کہ اس میں کیا چیز تھی کہ آسمان زمین پر گر آیا یا زمین پھٹ پڑی، پتہ نہیں کیا ہوا کہ آپ ان 4 دن کے ایونٹس آپ دیکھ لیں کہ ان 4 دن کے ایونٹس، میں سمجھتی ہوں اس بات کی جو بھی اس اعلانیے میں تھا، جو بھی اس اعلانیے کی روح تھی، وہ اس اعلانیے میں جو چیز ہم درست کرنا چاہتے ہیں ان مسائل کی توسیع ہوئی ہے ان 4 دنوں میں۔ اور اگر آپ منظر کشی ہم نے جو کی اور اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو ری ایکشن ہوا ہے، اس کو آپ اگر دیکھ لیں تو ہماری بات کی صرف توسیع ہوئی ہے اور کچھ نہیں ہوا ہے۔ پہلی بات اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ فوراً اس کے بعد نیب گردی میں شدت آ گئی۔ جس طرف آپ رخ کریں کہ جو بھی اس اعلانیے میں شامل تھے مرکزی کردار، ان کے اوپر ایک بار پھر نیب گردی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اور صرف نیب، جیسے کورٹس نے کہا کہ نیب جو ہے انسٹرومنٹ ہے، ہتھیار ہے سیاسی انجینئرنگ کا، ان 4 دنوں میں تو لگتا ہے صرف سیاسی انجینئرنگ کا ہتھیار نہیں ہے، اب بدلے کا ہتھیار ہے۔ اب نیب وہ انسٹرومنٹ ہے جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ ورنہ، یعنی کہ یہ ورنہ ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مولانا صاحب کے اوپر نیب کا کیس، اور آج ان کے کوئی قریبی ساتھی بھی شاید گرفتار ہوئے ہیں۔ آج شہباز شریف کا پورے دن رومر چلا ہے گرفتاری کا، اور فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو بات کہی وہ لگتا ہے کہ اسی طرف رخ ہوا ہے کٹ پتلیوں کا، اور ان کے جو 3 کیسز اکویٹل کے لیے ہے، وہاں پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہاں فرد جرم جو ہے وہ ان کے اوپر کیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ نیب گردی میں شدت، دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا ہلا گلا گروپ ہے، یہ ہلا گلا گروپ جو ہے وہ بڑا تیز ہو چکا ہے۔ کبھی بیٹھ کر پیچھے مشین گن رکھ کر پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، کبھی دعوے کرتے ہیں کہ ہم جی ایچ کیو کے گیٹ 4 کے ملازم ہیں، اور وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ محب الوطنی کے سرٹیفکیٹس جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہ نئے سے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہیں۔ اپوزیشن کو ملائن کرنا تو ان کا میرے خیال سے یہ تو ان کا ایک مشغلہ ہے۔ تو ایک طرف اپوزیشن کی جماعتوں کے لیڈرز کی محب الوطنی کو چیلنج کرنا، اور دوسری طرف ایک نیا بیانیہ شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ بیانیہ میں اس کو کہتی ہوں ملاقاتوں کا بیانیہ، اور اس کے اوپر میں آتی ہوں کہ وہ ملاقاتیں کیا ہیں۔ اور یہ بیانیہ اگین یہ اسی بات کی توثیق کرتا ہے جس کا ذکر اس جو اعلانیہ ہے اس میں اس کا ذکر۔ آپ صرف دیکھ لیں، میں 7 یا 8 باتیں آپ کو دہراؤں گی جو ہمارے اعلانیہ میں تھی، اور آپ یا پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں کہ اس میں کیا ایسی بات تھی کہ ان لیڈرز کا، ان جماعتوں کی محب الوطنی پر شک کیا جائے۔ پہلی بات ہم نے بات کی جو بالکل ٹھیک 73 کے آئین کے مطابق ہے،
اور وہ ہے کہ پاکستان میں سویلین سپریمیسی یا سویلین بالادستی ہونی چاہیے. اب آپ مجھے بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ پھر ہم نے بات کی کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. اب اس میں کیا غلط بات ہے؟ پھر ہم نے بات کی کہ اس ملک میں مہنگائی کا طوفان آ کھڑا ہوا ہے. جو میڈیسنز ہیں اس کی 300% پھر سے قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. جب ہم عوام کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اس ظلم اور جبر کو روکیں جو ہر پاکستان کے شہری کے اوپر آپ نے کمر توڑ مہنگائی جو ہے وہ اس کے سر پر ڈال دی ہے، تو اس میں ہم نے غلط کیا کیا؟ پھر ہم نے بات کی کہ پارلیمان کا وقار آپ مجروح کرتے ہیں. آپ کے اسپیکر جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کے ورکر بن کر زبردستی قوانین پاس کرا لیتے ہیں، اور وہاں نہ لیڈر آف دا اپوزیشن کو بات کرنے دیتے ہیں، نہ پارلیمنٹری پارٹی لیڈرز کو بحث کرنے دیتے ہیں. تو اس میں جب ہم پارلیمان کے وقار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا غلط بات کی؟ اور یہ کون سے ادارے کے خلاف بات کی؟ یہ پاکستان کے خلاف کون سی بات کی؟ پھر ہم نے بات کی کہ آپ عدلیہ کی عزت جو اس وقت پامال ہوئی ہے اس کی عزت اور وقار کو آپ بحال کریں. یہ کون سی غلط بات تھی؟ الیکشن ریفارمز کی بات ہوئی ہے. الیکشن ریفارمز کی بات کنٹینر پر چڑھ کے یہی ہلا گلا گروپ کے سردار باتیں کرتے رہتے تھے. اس میں ہم نے کیا غلط بات کی؟ پھر ہم نے آزاد پالیسی کی بات کی اور ہم نے سکوت کشمیر کی بات کی. اس میں ہم نے کیا غلط بات کی؟ اور کون سی ہم نے محب الوطنی کے جو ہمیں بلیم تہمتیں دے رہے ہیں اس سے یہ کون سی غلط بات تھی؟ اور پھر ہم نے جو بہت اہم بات ہے کہ ہم نے نہیں کہا، عدلیہ نے بھی یہ کہا ہے کہ بنا تفریق احتساب ہونا چاہیے. یہ 8-9 مین ایلیمنٹس تھے اس کے، جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا آغاز ہوا. تو ان سب چیزوں میں مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز تھی جس سے ہلا گلا گروپ جو ہے اس کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. تو یہ جو ہلا گلا گروپ ہے اس کا جو نیا بیانیہ انہوں نے چھیڑا ہے، میں اس کی کچھ بات کرنا چاہوں گی. جو ملاقاتوں کی بات ہو رہی ہے، اب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ڈیٹیل طریقے سے پی ایم ایل این کی جماعت خود اپنی بات کر رہی ہے، لیکن جو ہماری جماعت کے حوالے سے بات ہوئی ملاقاتوں کی، تو یہ ملاقاتیں سب سے پہلے تو جو کٹ پتلی گینگ اس ملک کے اوپر اس ملک کو یرغمال کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کٹ پتلی گینگ کے سردار جو ہیں وہ عوام سے بھی ڈرتے ہیں اور وہ پارلیمان سے بھی ڈرتے ہیں، اور وہ اس قسم کے ایشوز جو نیشنل سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، جو قومی سلامتی ایشوز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کنسنسس کیسے کیا جائے. اب یہ ہمارا قصور ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اپنے اختیارات چھوڑ کر، پارلیمنٹ کو چھوڑ کر کہیں چھپ کے بیٹھ جائیں تو پھر کوئی اور سپیس لے جاتا ہے، اور وہ جو سپیس لیتے ہیں وہ پھر اگر ہمیں بلاتے ہیں، ہماری جماعت کے لیڈرز کو بلاتے ہیں، اپوزیشن کو بلاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے، لیکن پرائم منسٹر صاحب نااہل ہیں. تو وہ جو ملاقاتیں تھیں وہ نیشنل سیکیورٹی ایشو پر تھی. وہ گلگت بلتستان جو اس وقت اس خطے کی، اس علاقے کی پاکستان کی اہمیت اس لیے بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ یہ سی پیک کا روٹ ہے. تو اس پر نیشنل سیکیورٹی بریفنگ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریز کیا کہ یہ پرائم منسٹر کہاں چھپ گئے. یہ ان کا کام ہے کہ کنسنسس بلڈنگ کرے. اور اس میٹنگ میں گلگت بلتستان میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات ہوئی، اور یہ بات ہوئی کہ گلگت بلتستان کے جو گورننس ہے، جو وہاں ریفارمز ہیں، صرف اور صرف اختیار جو آنے والی گلگت بلتستان کی اسمبلی ہوگی یہ اس کے اختیارات ہیں، کسی اور کے یہ اختیارات نہیں ہیں. تو اس لیے انتظار کیا جائے کہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، اور اس کے بعد ریفارمز جو ہیں اگر
یہاں ایسا آئیڈیا ہے کہ وہاں ریفارمز کیے جائیں تو اس کے بعد وہ ریفارمز کیے جائیں. اور اس میں یہ بھی ریکارڈ پر رکھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے نہ صرف اس ملک کو آئین دیا، اس آئین کو پروٹیکٹ کیا، اس آئین کی پروٹیکشن کے لیے قربانیاں دیں، اور ریفارمز کا ایجنڈا ہم لے کے آئے. وہ فاٹا ریفارمز ہو جو 70s کی دہائی میں اس وقت شہید ذوالفقار علی بھٹو کہتے تھے کہ یہ ضمن ہونا ہے خیبر پختونخوا میں. اس وقت وہ NWFP تھا، وہ انہوں نے ایجنڈا دیا تھا نیکسٹ الیکشنز کے لیے. اور اسی طرح گلگت بلتستان کے ریفارمز بھی ان کے ٹائم میں شروع ہوئے. پھر بی بی نے ان اصلاحات کو آگے کیا، پھر فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ان اصلاحات کو آگے لے کے گئے، اور آج ہمارا 2018 والا جو مینیفیسٹو ہے اس میں ان اصلاحات کا ذکر کر کے اور آئندہ کا روڈ میپ بھی دیا گیا ہے. تو یہ بات ہوئی تھی. جس کو یہ ہلا گلا گروپ جو ہے اس نے کچھ اور شکل دینے کی کوشش کی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا. اس وقت ہم جو کٹھے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے خواہش کے مطابق، عوام کے ساتھ جو ان کا جینا اجیرن کیا ہے اس کٹ پتلی حکومت اور ہلا گلا گروپ نے، اس کے تحفظ، ان حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کٹھے ہوئے ہیں. اور اسی آئین جو عوام کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کرتا ہے، یہ ایجنڈا لے کر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. جیسے ہمارا ایجنڈا ہے اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے. یہ نیب گردی کچھ نہیں بگاڑے گی، یہ ہلا گلا گروپ کی سازشیں کچھ نہیں بگاڑیں گی، اور انشاءاللہ ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے. اور جب تک پاکستان میں جو ایجنڈا ہم لے کے آئے اس کی بحالی نہیں ہوتی، ہم آگے بڑھتے رہیں گے. بہت شکریہ. پلوشہ صاحبہ ہماری ڈیپیوٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں، وہ آپ سے مزید بات کریں گے. بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کا اور آپ کی توسط سے قوم کا دھیان کل کے جو معاملات رہے آپ کی میڈیا کی سکرینز پر، کس طریقے سے ایک وفاقی وزیر نے قومی جو سلامتی کے حوالے سے سب سے حساس شاید معاملہ تھا، اس کو ایک مذموم سازش کے تحت، ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو اس کو پرائم منسٹر ہاؤس سے اسائن ہوا تھا، اس نے ایک ایسی میٹنگ جو کہ قومی سلامتی کے معاملات سے جڑی ہوئی تھی، اور جس کو جو معاملات ایسے تھے کہ جو ٹی وی پر ڈسکس نہیں ہو سکتے تھے، جن کا خفیہ رہنا جو ہے وہ ہمارے ملک کی سلامتی سے لنک تھا، اس کو اس آدمی نے ایک مذموم سازش کے تحت وزیر اعظم عمران نیازی کی ہدایت پر اس طرح افشا کیا کہ وہ آج تمام جو ملک ہیں، پاکستان کے تمام دشمن ہیں، ان تک بڑی احسن طریقے سے پہنچا دیا گیا. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب اپنے حلف سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب آفیشل ایکٹ سے جو ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے، اس سے غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. اور آرٹیکل 63 میں جو لکھا ہے بڑا واضح کہ ایسے معاملات جس میں افواج پاکستان ہوں، ایجنسیز ہوں، اور ایسے معاملات جن میں اس قسم کی انفارمیشن کسی بھی جو حکومتی شخصیت ہے اس کی نالج میں آئے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ کے تحت اس کو اس طریقے سے جو ہے پھیلانا. جب یہ کہتے ہیں کہ اے پی سی بھارت کے ایما پہ کی گئی، تو مجھے یہ بتائیے کہ جو کل ہوا ہے، کیا یہ بھارت تک پیغام رسانی کا کردار شیخ رشید نے ادا نہیں کیا؟ کیا اس پر کوئی ادارہ بولے گا نہیں؟ کیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ خود ساختہ ترجمان کس کی ترجمانی کرتا ہے؟ کیا ہمیں یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ اس پر اگر یہ پیغام کسی بھی اپوزیشن جماعت نے دیا ہوتا، یہ حرکت کسی اور لیڈر نے کی ہوتی، میں آپ کو یقین دلا سکتی ہوں کہ وہ ابھی تک آرٹیکل 6 میں ڈی چوک پہ الٹے لٹک رہے ہوتے. لیکن چونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو سات خون معاف ہے، ان لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں. ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں کل جو قومی سلامتی کو ایک دھچکا لگا اس شخص کی وجہ سے، اور ان کے دیگر وزراء، کوئی ہیں جو بوٹ لے کر آ جاتے ہیں اور ٹیبلوں پر بوٹ رکھتے ہیں،
کوئی ہے جو دھمکی دینے کے لیے اپنے پیچھے اسلحے کی نمائش کرتا ہے، کوئی ہے جو کہ میڈیا جوڈیشری کا ترجمان بن جاتا ہے، کوئی ہے جو افواج پاکستان کا ترجمان بن جاتا ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، میں آج بھی کہتی ہوں، ہماری ریکویسٹ ہے اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیخ رشید احمد کو ایک شٹ اپ کال دی جائے۔ شیخ رشید احمد صاحب جیسے دیگر بھی جو ترجمان ہیں ان کو اپنے کندھے سے ہمارے ادارے جھاڑ دیں، کیونکہ یہ صرف بوجھ ہے۔ اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ آپ دیکھ لیں، آج بھی بھارت کی طرف سے جو کل ہمارے نوجوان شہید ہوئے تھے، آج بھی وہاں بریفنگ جاری ہے۔ اگر اس تمام سینیریو میں کوئی شخص گم شدہ ہے تو وہ وزیر اعظم عمران نیازی ہیں۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ عمران نیازی صاحب کے تلاش گمشدہ کے ایڈ جو ہیں وہ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ لگائے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ وہ کہاں ہیں۔ بھارت جب پاکستانی شہروں کو اپنے میزائل کے نشانے پر لیتا ہے اور میٹنگ ہوتی ہے تو وہ شخص غائب ہوتا ہے۔ کوئی وبا آتی ہے اور اپوزیشن سے میٹنگ ہوتی ہے تو وہ شخص غائب ہوتا ہے۔ کل یہ کچھ دن پہلے جو یہ اہم معاملات ہوئے، اس میں یہ شخص غائب تھا اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے حق کے لیے اپوزیشن نے بات کی، لیکن یہ کہتے ہیں میں NRO نہیں دوں گا۔ جو شخص اپنے لیے ایک انویٹیشن نہ لے سکے وزیر اعظم پاکستان ہوتے ہوئے، وہ NRO دینے کے کہاں قابل ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک باریک سی لنکیج تھی، جہاں کیونکہ یہ تو اب اتنی جرت نہیں رکھتے کہ یہ اپوزیشن لیڈرز کی جن کا مینڈیٹ چوری کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، لہٰذا وہ جو ایک لنکیج تھا جہاں ہمارے ادارے ایک چین جو تھی بنا کے رکھتے تھے کمیونیکیشن کی، شیخ رشید نے اور ان کی کابینہ نے اس کو بھی توڑ دیا۔ اس وقت سب کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا اپنی اپنی جگہ پر، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج بھی آپ دیکھیے جس دن سے آئے ہیں یہ وہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ میں جن میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ سیاچن جائیں، جن میں جرت نہیں تھی کہ وہ اگلے مورچوں پہ جائیں، کیونکہ انہیں یہ خوف ہے کہ کہیں مودی ناراض نہ ہو جائے، کہیں مودی کی نظر نہ بن جائے۔ یہ ریکارڈ ہے اس پاکستان کی تاریخ میں شاید کہ وہ واحد وزیر اعظم ہے کہ جب ہم جنگ کے دہانے پہ تھے یہ کبھی آگے نہ جا سکے۔ اور دوسرا اے پی سی کی جو گونج ہے وہ ان کی بوکھلاہٹ میں آیا ہے، اے پی سی کی جو دھمک ہے وہ ان کے چہروں پہ آیا ہے، اے پی سی کا جو خوف ہے اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا، جو بے جان نوٹسز جا رہے ہیں، جو پکڑ دھکڑ کی فضا بنائی جا رہی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں اے پی سی کی سب سے پہلی کامیابی ہے کہ اس حکومت کے اعلان کے باوجود کہ ہم کسی کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، تقریر نہیں نشر ہوگی، آپ سب کو سلام ہے کہ تقریر پورے پاکستان کے ہر گھر میں گونجی، کوئی کسی لیڈر کی آواز نہیں روک سکا، خوف کی فضا ٹوٹی، جمود ٹوٹا، لوگوں کو جو اٹھاتے تھے، دباتے تھے، نکالتے تھے، وہ پہلی کامیابی ہے اے پی سی کی کہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن ابھی تو یہ شروعات ہے اور ہم اس سمجھتے ہیں کہ اس سے چاہے سب ایک ایک بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیں، اب یہ بچنے والے نہیں۔ اب جو بوٹ ٹیبل پہ رکھتے تھے وہ ان کے اپنے سر پہ پڑنے کا وقت آ گیا ہے، اور اب یہ اپنی کمر مضبوط کریں، ٹویٹر پہ بیٹھ کر جو مرضی کریں، ٹی ویوں پہ بیٹھ کر جو مرضی کریں، میڈیا پہ بیٹھ کر جتنی مرضی پی آئی ڈی میں پریس کانفرنسز کریں۔ اصل جو میدان لگے گا وہ اس ملک کی گلیوں میں، بازاروں میں، سڑکوں میں، کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ لگے گا، اور پورا ملک دیکھے گا، اور پورا ملک ایک طرف ہوگا اور عمران نیازی اور ان کی ہواری ایک طرف ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میڈم، یہ بتائیے کہ یہ کوئی سازش تو نہیں ہے؟ یہ سارا جو اپوزیشن کو لڑانے کی کوششیں شروع ہو گئی ہیں، 4 دن سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے کہ اپوزیشن لڑ پڑی، بلاول جو شہباز سے ناراض ہو گئے، شہباز نواز سے ناراض ہو گئے، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں گے، یہ بتائیے کہ یہ کیا سازش ہو رہی ہے، اپوزیشن کو اس طرح سے لڑانے کی کوشش کامیاب ہوگی، اپوزیشن کیسے تظاہر کرے گی؟ دیکھیں یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے اور یہ شروعات ہے، لیکن کیونکہ جن سے ہماری لڑائی ہے وہ جمہوری قوتیں نہیں ہیں، تو وہ تو ہر ہتھ کنڈہ استعمال کریں گے، اور یہی چیلنج ہے۔ انشاءاللہ اب جب کٹھے ہونے میں آپ سب کہتے تھے اتنا ٹائم لگ گیا ہے، 2 سال لگ گیا ہے، لیکن جو اعلانیہ آیا ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اور عوام کے ہر سیکشن ماں سمیت آپ صحافیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے
جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، جو گمشدگیاں ہو رہی ہیں، ہر اسپیکٹ کو، وفاق کی کمزوری ہے، ہر اسپیکٹ کو یہ ٹچ کرتا ہے. یہ اعلانیہ ہی ہمارا ہتھیار ہے، کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے. پاکستان میں حقیقی سویلین بالادستی جو اس وقت ایک کٹ پتلی راج اور ہلا گلا گروپ نے یرغمال بنائی ہوئی ہے، یہی سویلین بالادستی کے لیے ہم نکلے ہیں. اور انشاءاللہ یہ چھوٹے موٹے چیلنجز جو ہیں یہ وقتی طور پر تو کچھ نہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں یہ کچھ نہیں کر سکتے. جی دیکھیں، یہی آرمی چیف رضا ربانی جب سینٹ کے چیئرمین تھے تو پارلیمان میں آئے تھے. جب کشمیر کا ایشو ہوا تھا تو یہ پارلیمان میں آ کے یہ میٹنگ ہوئی تھی. اس سے بھی یہ رائے فرار اختیار کر کے گم ہو گئے تھے وزیر اعظم. ہمارے زمانے میں 2008 سے 13 والی پارلیمنٹ میں کئیوں دفعہ جو ہماری سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ پارلیمان میں آئی تھیں، اور وہی نظام ہم چاہتے ہیں. یہی نظام ہے جس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جس میں ہر چیز الٹی چل رہی ہے. اور اس میں جو گمشدگی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے. کیوں نہیں وزیر اعظم اپنا کردار ادا کرتے؟ جب وہ کردار ادا نہیں کریں گے تو باقی تو کنسرنز ہیں. ہمارے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں انہوں نے زیادہ کشمیر کے اوپر اسٹیٹسمین شپ دکھائی. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب معیشت کے ایشو ہوئے تو انہوں نے زرداری صاحب نے اسٹیٹسمین شپ دکھائی. ہم ان چیزوں پر سیاست نہیں کرنا چاہتے. تو اگر ایجنڈا ملک کے مفاد میں ہے، قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اور خفیہ رکھنا ہی بہتر ہے، تو پھر کیوں نہیں؟ ان میں کوئی مسئلے نہیں ہیں. ایسی جن کا ایجنڈا اب آپ کے سامنے چیئرمین نے رکھا ہے، یہی ایجنڈا ڈسکس ہوا ہے. اور یہی ایجنڈا جو ہے اس وقت، جیسے میری بہن نے کہا کہ اس کے بارے میں جب شیخ رشید اس کو کھول کے رکھ دیتے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے آگے جا کر؟ ملک صاحب یہ بتانے کہ ایک منٹ بھائی آ رہا ہوں، ملاقاتیں ہیں سے پہلے سرزد عام کی اور ہر کوئی سے یہی بات کر رہا تھا. اور یہ وہی وجہ تھی کہ ایک جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ کوئی ملاقات نہیں ہے. نمبر ایک تو یہ بتا رہے اس مریم نواز. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملاقاتیں ڈسکلوز تو آئی ایس پی آر بھی کر رہی ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں، وہ جس پرٹیکولر ملاقات کی بات آپ کر رہے ہیں اس کا ایک الگ پس منظر ہے. میں چاہوں گی کہ وہ چیز آپ اس جماعت سے بات کریں جس کے لیے وہ پرٹیکولر بات ریلیز کی گئی ہے. جہاں جس میٹنگ میں چیئرمین گئے تھے بلاول بھٹو زرداری، اس میں شہباز شریف بھی تھے، اور وہ قومی ایشو کے اوپر تھا. کسی ذات کے ایشو کے اوپر، کوئی کیس کے ایشو کے اوپر کوئی چیز نہیں تھی، اور نیشنل سیکیورٹی ایشو تھا. اور جو خال اس کٹ پتلی حکمران نے اس ملک میں پیدا کیا ہے وہی سویلین بالادستی ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایسی میٹنگز ہوں. آرمی چیف بالکل ایک نہیں 10 بریفنگز دے جس میں آئی ایس آئی بھی بیٹھے اور سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھیں، ملک کی انٹیلیجنس کی پوری انتظامی ڈھانچہ بیٹھے، لیکن اس کو وزیر اعظم چیئر کرے. اور اگر اس میں وہ ہمت نہیں ہے تو پارلیمنٹ کے حوالے کرے. ہم ان کو کریں گے، ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے. اطرت جعفری صاحب ادھر سے دے آتا ہوں. اطرت جعفری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو لاسٹ میٹنگ کی وہاں پہ پریس ہاؤس میں انہوں نے آپ کے مینیفیسٹو کا حوالہ دیا اور پیج نمبر 56 کو کہا کہ وہاں ہمارا منشور گلگت بلتستان کا موجود ہے. جب ہم اس پیج کو پڑھتے ہیں تو وہاں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو صوبہ بنائیں گے یا عبوری درجہ دیں گے. اگر اس سلسلے میں کوئی آئینی ترمیم آتی ہے پارلیمنٹ کے سامنے تو کیا پیپلز پارٹی اس کو ووٹ دے گی؟ دیکھیں، پروسیس جتنا آؤٹ کم
इम्पोर्टेंट शायद उतना नहीं है जितनी प्रोसेस इम्पोर्टेंट है। और प्रोसेस ये है कि जो हकीकी वारिस हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं। इसलिए इस वक्त ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा है और हमें शक है कि कठपुतलियाँ वहाँ कोई सिलेक्शन की साजिश ना करें, तो इसलिए बहुत अहम है कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो आज़ादाना, मुनसिफाना, यकीनी बनाई जाए। उसके नतीजे में जो गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ होगी, उनका फ़ैसला है कि वो किस लेवल का रिफ़ॉर्म चाहते हैं। वो ये रिफ़ॉर्म चाहते हैं, लेकिन जो प्रोसेस है गिलगित बल्तिस्तान में, एटलीस्ट वहाँ के जो लोग हैं उनको वो इख्तियारात दें कि वो अपने फ़ैसले कर सकें। और वो उसका ढांचा क्या होगा, ये इसका फ़ैसला हम आने वाली गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को छोड़ दें। जी भाई। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अभी ऑफिस के बारे में तो नहीं पूछेंगे। ऑफिस हमने भेज दिया। गुजारिश ये है कि आपने कहा कि स्पीकर ने जो कानून साजी की वो उन्होंने एक पीटीआई के वर्कर की हैसियत से की। जो कानून साजी पास हो गई किसी भी सूरत हाल में, क्या पीपल्स पार्टी या अपोजिशन उसको चैलेंज करेगी? देखिए, हमारा जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एजेंडा है उसमें सैर फहरिस्त है, और उसको कोई कानून का नाम हमने नहीं दिया। हमने बुनियादी हुकूक जो इस वक्त सलब हो रहे हैं बुरी तरह, उसमें सहाफ़ियों के हुकूक हों, आज़ादी इजहार के हुकूक हों, उसमें सियासतदानों के हवाले से आज़ाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हो, उसमें जो बाकी इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है सिविल सोसाइटी के साथ, आम शहरियों के साथ, ये सारा एंगल जो है ये हमारा एजेंडा में है। अब इस पर ये ऐसा इशू है कि जिस पर मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो ही हमारा बेहतरीन हथियार होगा। तो इस वक्त मैं यही कह सकती हूँ कि ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है और हमारे पीडीएम के एजेंडा पर है। वकार सती साहब, ये बताइएगा मैम कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो लीडरशिप है या जो उसकी सरबराही है, उस पर क्या इख्तलाफात हैं, और क्या पीपल्स पार्टी अपना सरबराह लगाना चाहती है, अपनी पार्टी से लगाना चाहती है? देखिए, हर जमात का अपना यकीनन अपना एक मौक़िफ़ होगा, लेकिन जो फ़ैसले होंगे वो मुश्तरका होंगे। और हमारा इस वक्त एक रिज़ॉल्व है या एक अहद ज़रूर है कि इस इत्तेहाद को हमें जोड़े रखना है, और इस इत्तेहाद को वही लीड करेगा जो बेहतरीन इस इत्तेहाद को लीड कर सकता है, और जिस पर सारी सियासी जमातें मुत्तहिद हों। वही दो क्वालिटीज़ हैं, और इन क्वालिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आने वाला जो इसका कोऑर्डिनेटर होगा डेमोक्रेटिक तरीके से, उसको यकीनन ये भी एक राय है कि इसको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जाए, तो ये फ़ैसले जो हैं आने वाले दिनों में होंगे। उसके ऊपर अपोजिशन ने जो है वो पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट किया, मगर जीएचक्यू गई, क्या वजह है? पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट तो बाद में हुआ था, ये मीटिंग शायद पहले हुई थी। लेकिन जो स्पीकर का जो एटीट्यूड था, आप हमारी जगह पर होते आप भी बॉयकॉट करते। जब जिस जो पोजीशन है उसमें स्पीकर कस्टोडियन है हाउस का, और जब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को ना बोलने दे और पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को ना बोलने दे, जो हमने अमेंडमेंट्स डाली हैं वो ना मूव करने दे, तो वो तो एक आमिर उसमें और किसी आमिर में उस वक्त कोई फ़र्क नहीं है। जी सर, अस्करी क़ियादत जो है वो सियासी मामलात में अपनी मुदाखलत की तरदीद कर चुकी है, लेकिन मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उससे ये तासुर दिया जा रहा है कि पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं सियासत में फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट है। तो इस तरह फ़ौज को कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हमारा यही सवाल है कि हम इसको किस तरीके से इस कान को पकड़ेंगे। हम ये कहते हैं कि जब सिविलियन गवर्नमेंट अपने अख्तियारात इस्तेमाल नहीं करती तो वो गैप होता है। हम चाहते हैं कि सिविलियन बालादस्ती हो, और उस सिविलियन बालादस्ती में और आइन में जो फ़ौज का किरदार लिखा हुआ है, दर्ज है, जो ओथ है, ठीक उस मुताबिक फ़ौज अपना किरदार अदा करे, और वही इस मुल्क की कामयाबी है। इस वक्त आप बॉर्डर्स पर, जहां हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स, वेस्टर्न बॉर्डर्स, जहां कहां एक जो है अनसर्टनिटी की कैफियत है, और हमें अगर मजबूत फ़ौज चाहिए, और उस लिए बेहतर है कि वो
सियासत का हिस्सा ना हो, लेकिन अगर कठपुतली हुक्मरान में वो अहलियत नहीं है कि सियासी क़यादत को इकट्ठे करके बिठाएं, कानून साजी जो है उसमें सबसे मशावरत करें और जो कौमी हम आहंगी वाले इशूज़ हैं उसमें यकजा राय क्रिएट करें, तो वो कसूर तो इस वक्त हम तो बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मैं तो कठपुतली हुक्मरान से ये सवाल पूछूंगी, क्योंकि मुझे नज़र तो वही आ रहा है जो पार्लियामेंट में नहीं आ रहा, जो जवाब नहीं देता, जब कश्मीर की बात करते हैं तो नाराज़ होकर कहता है मैं जंग कर दूं। तो हमारा गिला तो उनसे है, और जो रेजिग्नेशन हम डिमांड कर रहे हैं वो इस कठपुतली हुकूमत जिसने ये सिलेक्टेड निज़ाम जो है इसको इन्होंने तक़वियत दी, जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए ख़तरे का बायस बन रहा है। मैडम ये बताया कि कौमी असम्बली के आने वाले इजलास में अपोजिशन का क्या किरदार है? वो डिस्कस करेंगे बात।